شائستہ بیگم کا شمار ملک کے چند منجے ہوئے بزنس وومن میں ہوتا تھا۔ انہوں نے یہ مقام سالہ سال کی محنت اور بزنس میں یکسوئی کے بعد بنایا تھا، اور کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے شدید انتھک محنت کی تھی اس مقام کے لیے، اور آج وہ بہت سی عورتوں اور مردوں کے لیے ایک کاروباری ماڈل کی حیثیت رکھتی تھیں۔ کافی عرصہ سے ایک بات گردش کرتی رہی تھی کہ شائستہ بیگم کچھ مختلف تھیں باقی عورتوں سے، مطلب کہ وہ کچھ عورتوں میں ضرورت سے زیادہ انٹرسٹ رکھتی تھیں، اور مشہور تھا کہ وہ ڈاکٹر ہے، لیکن خیر آج تک یہ بات ہی نہ رہی۔ کبھی شائستہ بیگم نے کبھی کسی کے ساتھ کھلنے کی کوشش نہ کی، کسی اور کی ہمت ہوئی کہ ایسی ویسی بات پوچھ سکیں، پتہ نہیں کیوں، لیکن شائستہ بیگم کی شخصیت میں کچھ تھا کہ ان کا لہجہ کافی حاکمانہ تھا، اور اگلا بندہ زیادہ دیر تک ان کے سامنے ٹک نہ پاتا اور جلد ہی ان کی شخصیت سے مرعوب ہو جاتا۔ شائستہ کی ایک دوست تھی لاریب، جو کہ اس کے بہت ہی قریب تھی اور ہر دکھ سکھ، تنہائی و ویرانی کے ساتھی تھی، اور اکثر زیادہ تر شائستہ کے ساتھ ہی پائی جاتی تھی۔ ایک دن اس نے اپنی ایک دوست کی بہن کو جاب دلوانے کے لیے شائستہ سے سفارش کی، لیکن شائستہ نہ مانی اور بولی کہ یار تم پہ جان بھی حاضر ہے، لیکن جانتی ہو نا تم، پتہ ہے نا کہ آج کل بزنس میں مقابلہ سخت چل رہا ہے، اور اصغر صاحب کی کمپنی کے مقابلے میں ایک پروجیکٹ جیتنے کرنے کے لیے کچھ بھی اہم کام ہے وہ بھی سفارش کے نظر نہیں کر سکتی، تم تو سمجھتی ہو نا۔ یہ سن کر لاریب تھوڑا آگے جھکی اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بڑی مدھم آواز میں بہکے انداز میں بولی، مجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ لاریب بھی ہنس کر بولی، ہاں نا، تمہیں سے تو سیکھا ہے۔ شائستہ بولی کہ بیچ دینا اسے، لیکن بتا دینا کہ غلطی کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے۔ ویسے نام کیا بتایا ہے تم نے؟ ارے بابا، میں تو بتانا ہی بھول گئی، حورین نام ہے اس کا، اور بہت ہی خوش شکل اور نہایت سلجھی ہوئی بچی ہے۔ شائستہ بولی کہ ٹھیک ہے، بیچ دینا، ہم بھی تو دیکھیں کہ اس سلجھی ہوئی بچی کو سوموار والے دن حورین نے جوائننگ دی، اور سیکرٹری نے اسے کچھ انتظار کرنے کو کہا، اور کچھ دیر بعد اسے شائستہ بیگم کے کمرے میں بھیج دیا گیا تھا۔ وہ اندر گئی تو ایک دفعہ تو شائستہ حورین کو دیکھ کر ڈگمگا گئی، اور بڑی مشکل سے خود کے اندر بڑھتے ہوئے بہکتے جذبات کو کنٹرول کیا۔ کیا مست بچی تھی حورین، کیا گول گول اور سینہ تان کے چلتی تھی، اس کا ادائیں پل بھر میں ہی شائستہ بیگم پہ حاوی ہو گئی تھیں۔ شائستہ نے اسے کام دیا کہ پروجیکٹ کی پریزنٹیشن بنانی ہے، اور ہاں، یہ والا کام بہت امپورٹنٹ ہے، کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ حالانکہ حورین بہت قابل بچی تھی، لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں ہر بات کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی تھی، اور ہر بار شائستہ قہر آلودہ نگاہوں سے اسے برداشت کر جاتی تھی، لیکن ایک دن تو حد ہی ہو گئی اور شائستہ کا دیا ہوا انتہائی اہم کام بھول گئی۔ شائستہ انتہائی غصے میں تھی اور اسے بڑے غصے سے اپنے کمرے میں بلایا۔ سیکرٹری نے حورین کو بتایا کہ بیگم صاحبہ بہت غصے میں ہیں۔ حورین اندر کمرے میں چلی گئی، اور ڈر کے مارے حورین کا حلق خشک ہوا تھا اور بات نہ ہو پا رہی تھی۔ حورین انتہائی غصے میں پوچھ رہی تھی، لیکن اس کے حوالے سے حورین نے سر نیچے جھکا کر زمین کے تاڑے جا رہی تھی، جس کی وجہ سے شائستہ کا خون کھول اٹھا۔ اس کی مسلسل چپ نے شائستہ کو اور بھی زیادہ غصہ دلا دیا تھا، اور وہ اپنی سیٹ سے اٹھی اور چلتے ہوئے حورین کے پیچھے آئی، اور اس کو حکمیہ لہجے میں بولی، بس بہت ہو گیا، اب برداشت سے باہر ہے، اب تمہیں سزا ملے گی، اور اس کو جھکنے کو کہا، کونیوں کو میز پہ ٹکا کے۔ وہ پریشان تو ہوئی تھوڑا سا یہ سن کے، لیکن اس کے لہجے کی تاب نہ لا سکی اور جھک گئی، اور اس طرح اس کی موٹی موٹی باہر گھول نکل آئی۔ یہ دیکھ کر شائستہ کے تو وارے نیارے ہو گئے تھے، اور اس نے اس کے تھپڑ مارنے سٹارٹ کر دیے، اور اس انداز سے کہ شور زیادہ ہو لیکن درد کم۔ ہر تھپڑ کے بعد حورین کی ہلکی سی چیخ نکلتی، اور وہ تھوڑا آگے اور جھک جاتی۔